میں نے کینیڈا میں ایک حبشی عورت کی دکان سے اس کی گھڑی چوری کر لی۔ دوسرے دن اس عورت نے کہا میں تمہارا راز جان گئی ہوں لیکن تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی، ہر ماہ 1,00,000 پاؤنڈ دیتی۔ میں سارا دن فری رہتا لیکن جیسے ہی شام ہوتی وہ مجھے کمرے میں لاک کر دیتی اور صبح کے وقت کھولتی۔ ایک دن میں نے ایک چابی چھپا لی، دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں روزی روٹی کمانے کے لیے کینیڈا گیا تھا اور کینیڈا جیسے ملک میں پیسے کمانا بہت ہی مشکل کام تھا، اور وہ بھی اس صورت میں جب میرے پاس کوئی خاص تعلیم یا ہنر بھی نہیں تھا۔ وہاں میں محنت مزدوری کرتا تھا، کبھی مزدوری مل جاتی تو کبھی نہیں ملتی تھی، اور کبھی کبھار وہاں خود بھوکا رہ جاتا لیکن اپنے گھر والوں کو ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بھیج سکتا تھا، کیونکہ اپنی فیملی کے سکھ کے لیے ہی میں پردیس کاٹ رہا تھا۔ اس سے میں جتنی مشکل زندگی گزار لیتا اپنی فیملی والوں کو کبھی نہیں بتاتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے بالکل بھی کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایک دن معلوم ہوا ایک سٹور میں کسی صفائی والے کی ضرورت ہے۔ مجھے تو یہ کام بھی غنیمت لگا، اس لیے میں وہاں چلا گیا۔ سٹور کی مالک نے ایک حبشی عورت تھی، اس نے مجھے کہا کہ تم یہ صفائی کرو، اگر مجھے تمہارا کام پسند آیا تو میں تمہیں نوکری پر رکھ لوں گی، دوسری صورت میں تمہیں آج کے دن کی مزدوری مل جائے گی۔ مجھے تو ایک دن کی مزدوری بھی بہت تھی کہ میں خود پچھلے کئی دنوں سے بھوکا تھا، اور اس لیے میں نے بہت اچھے طریقے سے سارے سٹور کی صفائی کی۔ جب میں گھڑی والے ریک کے پاس پہنچا تو وہ اتنی خوبصورت گھڑیاں تھی کہ میں تھوڑی دیر کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگا، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی بازو پر گھڑی پہننا بہت پسند تھا۔ ہر انسان کا کوئی شوق ہوتا ہے اور مجھے گھڑی پہننے کا شوق تھا، جو غربت کی وجہ سے کبھی بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار ریڈی سے خرید کر گھڑی پہن لیا کرتا تھا، لیکن اتنی اچھی اور عمدہ گھڑیاں میں نے کبھی نہیں پہنی تھی۔ ایک گھڑی ایسی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اس کا ڈیزائن بھی بہت عجیب طرح کا تھا۔ اس گھڑی سے میری نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ میں نے سارے حصے کی صفائی کر دی، ایک ایک ریک کی، ایک ایک گھڑی کی صفائی کی، لیکن پھر بھی نظر اس پر جاری تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس حصے میں کوئی ورکر نہیں ہے اور مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو میں نے چپکے سے وہ گھڑی چڑا لی تھی تو یہ غلط بات، لیکن کبھی کبھار انسان اپنے شوق کے ہاتھوں غلط کام بھی کر دیتا ہے، اور میں نے بھی وہی گناہ کیا تھا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جنرل اسٹور کی مالکن کے پاس گیا تو اس نے خود پورے اسٹور کا راؤنڈ لگایا، اور اسے میرا کام، میری صفائی کرنے کا انداز بہت پسند آیا، اس لیے اس نے کہا کہ تم روزانہ یہاں آ جایا کرو، ہم تنخواہ کی بات بعد میں کر لیں گے۔ اس دن کی مزدوری اس نے میرے ہاتھ پر رکھی، جو میری توقع سے بھی زیادہ تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اس دن میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میں ایک ہوٹل کے برآمدے میں رہا کرتا تھا، لیکن وہ ہوٹل کا مالک پاکستانی تھا اور اس نے اپنا ہم وطن ہونے کی وجہ سے مجھے برآمدے میں جگہ دے دی تھی۔ اس دن ہوٹل میں جا کر اپنے مخصوص حصے میں بستر پر بیٹھا تو مجھے فوراً گھڑی کا خیال آیا، اور میں نے اس گھڑی کو جیب سے نکال کر بازو پر پہن لیا۔ پہنتے ہی اس گھڑی کا ڈائل روشن ہو گیا۔ مجھے لگا کہ یہ گھڑی انسانی جسم کے ساتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے چلتی ہوگی۔ اس طرح کی ٹیکنالوجیز آج کل آ رہی ہیں جو انسان کے نفس کی وجہ سے چلتی ہیں۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو ان کے بارے میں پتا تھا، اسے مجھے کچھ عجیب نہیں لگا۔ میرے لیے وہ رات خوشی کی رات تھی، اور مجھے رات بھر خوشی سے نیند نہیں آئی، کیونکہ میرے بچپن کی یہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر سوتا تھا، پھر اٹھ کر گھڑی کو دیکھنے لگتا، کبھی تھوڑی دیر آنکھ لگتی تو پھر اٹھ جاتا۔ میری خواہش جو بچپن سے حسرت بن گئی تھی عمدہ اور قیمتی گھڑی پہننے کی، وہ آج بھی غلط کام کے ذریعے ہی صحیح پوری ہو گئی تھی، اور میں بہت زیادہ خوش تھا۔ دوسری دن صبح میں معمول سے زیادہ خوش اور فریش تھا۔ میں جلدی جلدی سٹور میں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں بہت سی قیمتی گھڑیاں تھیں۔ آخر میں ساری پہن تو نہیں سکتا لیکن دیکھ تو سکتا تھا، اور ویسے بھی وہاں مجھے کام مل گیا تھا۔ سٹور پر جانے سے پہلے میں نے وہ گھڑیاں اتار دیں اور حفاظت سے اپنے لباس کی جیب میں رکھ دی۔ جب میں سٹور میں پہنچا تو مالکن نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے خود ہی کام شروع کر دیا۔ صبح صبح کا وقت تھا، ابھی سارے ورکر بھی نہیں آئے تھے اور گاہک تو بالکل تھے ہی نہیں، اور یہی وقت صفائی کا ہوتا ہے۔ میں ہر جگہ سے بڑی جلدی جلدی صفائی کر رہا تھا، کیونکہ ایک تو میں نے اس سے اگلے دن بہت تفصیلی صفائی کی تھی، اور آج مجھے جلدی بھی تھی تاکہ میں جلدی سے گھڑیوں والے حصے میں پہنچوں اور باقی ساری گھڑیوں کو دیکھوں۔ میں یہاں سے کام جلدی ختم کر کے واپس جانا چاہتا تھا تاکہ جیب میں موجود گھڑی کو پہن سکوں۔ میں کام ختم ہی کرنے والا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ سٹور کی مالکن آ گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کام ختم کر کے پہلے ان سے ملوں۔ میں اپنا کام جلدی جلدی ختم کیا اور مالکن کے کیبن کی طرف چلا گیا۔ مالکن نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تم نے جو حرکت کل کی ہے وہ مجھے معلوم ہو گئی ہے، اور میں نے تمہاری چوری پکڑ لی ہے، لیکن میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں تو اس کی بات سن کر ڈر گیا تھا، کیونکہ یہاں پر چوری کی سزا بہت سخت ہوتی ہے، لیکن جب اس نے کہا کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گی تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھڑیاں بہت زیادہ پسند ہے، بس اپنی پسند اور خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ حرکت کی ہے۔ گھڑی میرے پاس ہے، میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارا جرم بہت بڑا ہے اور تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ اس ملک میں جرم کرنے کی سزا کتنی زیادہ ہے، اسے اگر میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہی تو اس میں میری ایک شرط ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی کون سی شرط ہے؟ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں میرے گھر میرے ساتھ چلنا ہوگا اور وہاں کام کرنا ہوگا۔ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس اسٹور میں کام کرنا، ایک گھر میں کام کرنا میرے لیے ایک برابر تھا۔
میں بہت خوشی سے اس عورت کے گھر جانے پر تیار ہو گیا۔ عورت نے اسی وقت مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گئی۔ اس گھر کیا تھا، ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جو 2 کمروں، ایک ٹی وی لانچ، ایک کچن پر مشتمل تھا۔ 2 کمروں کے ساتھ الگ الگ اٹیچ باتھ تھے، اور بس اس نے مجھے کہا کہ مجھے ابھی یہاں رہنا ہوگا اور اس کے گھر کے کام کرنے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے منظور ہے، گھڑی اس نے مجھ سے مانگی نہیں اور میں نے اس کو دی نہیں۔ وہ تو مجھے فلیٹ میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے تسلی سے سارا فلیٹ گھوم پھر کر دیکھا اور پھر ایک سرے سے صفائی کا کام شروع کر دیا۔ لیکن اس عورت کے جانے کے بعد میں نے وہ گھڑی اپنی جیب سے نکال کر پہن لی تھی، اور اب اس کو پہننے کی وجہ سے میرے اندر کی خوشی دوبارہ لوٹ آئی تھی اور میں خوشی خوشی سارے کام کر رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا اور اس کی صفائی کرتے ہوئے مجھے زیادہ وقت نہیں لگا، اور میں نے تھوڑے ہی وقت میں اس کی بڑی تفصیلی صفائی کر لی۔ اس کے بعد اپنے لیے کھانا بنایا اور ادھر ہی بیٹھ کر کھایا اور ٹی وی دیکھنے لگا، کیونکہ مالکن جاتے ہوئے فلیٹ باہر سے لاک کر گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ کام کیوں کر گئی ہے۔ انہیں لگتا تھا شاید میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہاں سے بھاگ کر میں جاتا بھی کہاں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر جو مجھے کام کے لیے مارا مارا پھرنا پڑتا ہے، اگر میں یہاں سے بھاگ جاتا تو مالکن نے پولیس میں کمپلین کر دینی تھی اور مجھے پورے کینیڈا میں کہیں جگہ نہ ملتی۔ اس لیے میرا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رات کو جب مالکن کے واپس آنے کا وقت ہوا تو میں نے ان کے لیے بھی کھانا تیار کر کے رکھ دیا۔ مالکن واپس آئی تو کھانا دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ کھانے کے بعد میں نے سارے برتن اٹھا کر دھوئے اور اس کے بعد مالکن نے کہا کہ وہ اپنے لیے خود ہی کافی بنا لیں گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مالکن کے آنے کے بعد میں نے دوبارہ وہ گھڑی اتار کر اپنی جیب میں رکھ دی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مالکن کی نظر اس گھڑی پر پڑے تو مجھ سے واپس لے لے۔ اسے جلدی جلدی کمرے میں جانا چاہتا تھا تاکہ وہ عجیب گھڑی دوبارہ پہن لو۔ میں کمرے میں جاتا ہی اپنے بستر پر لیٹا تو گھڑی دوبارہ نکال کر پہن لی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اپنے دروازے کے باہر لاک ہونے کی آواز آئی اور میں مسکرا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ مالکن لاک کیوں لگا رہی ہے، کہ یہ نہ ہو وہ سو رہی ہو اور میں رات کا فائدہ اٹھا کر بھاگ جاؤں۔ میں بھاگنے والا تو نہیں تھا، لیکن مالکن کے ڈر پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور شب و روز ایسے ہی گزرنے لگے۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے مہینہ ہو گیا تھا اور اس میں یہ معمول جاری تھا۔ چاہتے ہوئے مالکن فلیٹ کو باہر سے لاک لگا جاتی، پورے فلیٹ میں آزاد ہوتا تھا، اور جب وہ گھر واپس آتی کھانا کھانے کے بعد اگر میرا دل بھی ہوتا باہر بیٹھنے کا تو مجھے زبردستی میرے کمرے میں بھیج دیتی اور لاک لگا دیتی تھی۔ 1 مہینہ پورا ہونے کے بعد مجھے میری مالکن نے 1,00,000 پاؤنڈ کا چیک دیا کہ یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں گھر میں سارا دن فارغ ہوتا ہوں، کوئی خاص کام بھی نہیں کرتا، لیکن مالکن نے پھر بھی مجھے اتنی زیادہ تنخواہ دی ہے۔ میں نے مالکن سے اجازت مانگی کہ میں باہر جا کر یہ پیسے اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہوں اور کچھ اپنی شاپنگ بھی کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ مجھے اس فلیٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے خود ہی مجھ سے میرے گھر والوں کا اکاؤنٹ نمبر لیا اور پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ میری ضروریات کی چیزوں کی مجھ سے لسٹ بنوا کے لے گئی اور خود ہی شاپنگ کر کے لے آئی تھی۔ اس مہینے میں کم از کم انہیں مجھ پر اعتبار ہو جانا چاہیے تھا کہ میں کبھی نہیں بھاگوں گا۔ اور ویسے بھی جو گھڑی میں نے چرائی تھی وہ اتنی زیادہ قیمتی بھی نہیں تھی کہ اس کے لیے اتنے زیادہ پیسے بھی خرچ کرتی اور ایک آدمی کو بھی قید کر کے رکھتی۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں اس کی قیمت پوچھی تھی اور اس کی قیمت صرف 5,000 پاؤنڈ تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ گھڑی اب میں گھر میں بھی پہنے رکھتا تھا، مالکن کے سامنے بھی، کیونکہ مالک نے مجھے خود اجازت دے دی تھی کہ وہ گھڑی مجھے اس سے چھپ کر پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے شوق کو اس کے سامنے بھی پورا کر سکتا ہوں۔ وہ گھڑی واٹر پروف تھی، اس سے مجھے کام کرتے ہوئے بھی اسے اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور وہ گھڑی 24 گھنٹے میری کلائی پر ہی ہوتی تھی۔ لیکن میں مرد تھا، آزاد پنچھی تھا، باہر کا آدمی تھا، اور میں صرف ایک گھڑی کی وجہ سے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ میں کچھ بھی کر لیتا، میں باہر نہیں جا سکتا تھا۔ دن کے وقتوں میں پھر بھی فلیٹ میں گھومتا پھرتا، ٹی وی دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن رات کو مجھے ہر صورت میں بند کر دیا جاتا۔ کبھی میرا دل بھی ہوتا کہ میں باہر لانج میں رہوں، یہاں تھوڑی دیر ٹی وی انجوائے کر لوں، لیکن میری مالکن مجھے زبردستی میرے کمرے میں بند کر دیتی تھی۔ میں اس سب سے تنگ آ چکا تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ ان دنوں میں بالکل باہر کی دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ پیسے باقاعدگی سے میرے گھر پہنچ رہے تھے، میری ساری ضروریات پوری ہو رہی تھی، اور جو میری بچت ہوتی تھی ان کے بارے میں کبھی پلٹ کر مالکن نے نہیں پوچھا تھا کہ پیسے کہاں گئے۔ جو کہتا تھا اپنی ضرورت کی جو بات کرتا تھا وہ پوری ہو جاتی تھی، اور میری مالکن کبھی مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتی تھی، صرف میری تنخواہ میں سے ایک مخصوص حصہ میرے گھر بھجوا دیا کرتی۔ دن کے وقت گھر میں بات کر لیا کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ رات کے وقت میں اپنے گھر بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا اور حقیقت میں چاہتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ سارا دن جب مجھے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ویسے بھی انسان ایک جگہ بند رہ کر چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور کچھ دنوں سے مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ وہ ساری رات کمرے میں ٹہلتا رہتا تھا۔ میرے کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، باہر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا دروازہ جس کو میری مالکن نے لاک لگایا ہوتا تھا۔ پہلے تو میں رات کو سو جایا کرتا تھا، اس سے مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کیونکہ ساری رات جاگتا رہتا تھا
اس لیے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ مجھے کمرے میں بند کرنے کے بعد فلیٹ میں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے باہر سے آوازیں آتی رہتی تھی، کبھی کچھ چیزیں اٹھانے کی، کبھی باتوں کی، بلکہ عجیب ہی کچھ تماشا ہوتا رہتا تھا۔ لیکن اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ جو بھی تماشا تھا میرے کمرے میں بند ہونے کے بعد ہی ہوتا تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا، اس سے مجھے معلوم تھا کہ کون سی چیز کہاں ہوتی ہے اور گھر کی چابیاں کہاں ہوتی ہیں، وہ مجھے معلوم تھا۔ اس سے ایک دن میں نے اپنے کمرے کی ایکسٹرا چابی چھپا لی اور رات کو جب مالکن مجھے بند کر کے گئی تو تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے اس چابی سے دروازے کا لاک کھول کر چپکے سے باہر آ گیا۔ لیکن باہر آنے کے بعد جو میں نے دیکھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکلنے کو کافی تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر تو یقین ہی نہیں آیا اور میں نے ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں واپس اپنے کمرے میں دوڑ لگا دی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹ گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ باہر جاتا۔ مجھے یہاں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی یہاں سے جان چھڑا لوں اور نکل کر واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن یہ قید ہمیشہ کی تھی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عورت کبھی بھی مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دے گی۔ حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس واقعے کے 3 دن بعد ہی اس عورت نے مجھے کہا کہ تم گھر میں رہ کر تنگ ہو گئے ہو تو اس لیے آؤ باہر گھومنے چلتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے باہر کیسے لے جا سکتی ہے، لیکن میں بہت خوش ہوا کہ کم از کم مجھے باہر تو لے کر جانے کو تیار ہے، اس لیے میں خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے لے کر ایک پارک گئی لیکن ادھر بھی میرے ساتھ رہی۔ مجھے اس کے ساتھ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے جیسے عرصے بعد باہر کی دنیا دیکھی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ میں ساری دنیا کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ اس دن جب ہم واپس آئے تو میں بہت زیادہ خوش تھا، لیکن ایک بات ہے کہ وہاں گھومتے پھرتے مجھے اپنی کرائے میں وائبریشن کا احساس ہوتا رہا تھا۔ شاید گھڑی بھی اتنے عرصے بعد سورج کی روشنی کو دیکھ کر وائبریٹ ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس پر زیادہ غور نہ کیا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ اسٹور سے جلدی آ جاتی اور مجھے ساتھ لے کر گھومنے جاتی، لیکن ہمیشہ وہ جگہ ہوتی تھی جو بہت ہی زیادہ گنجان ہوتی تھی اور مجھ پر عقاب کی نظر رکھتی تھی، ہر جگہ میرے ساتھ رہتی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ گھر سے باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے تو کسی جگہ موقع لا کر میں آگے پیچھے ہو جاؤں گا اور پاکستان واپس چلا جاؤں گا تاکہ اس قید سے تو میری جان چھوٹے۔ لیکن شاید اس عورت کو بھی میرے ارادوں کی خبر ہو گئی تھی، اس نے مجھ پر عقاب کی نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ ہمیشہ کی طرح میرا خیال رکھتی تھی، لیکن اس رات کے بعد مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری زندگی بہت کم رہ گئی ہے، میں نہیں مرنا چاہتا، اپنے ماں باپ کے پاس جا کر کچھ ٹائم گزارنا چاہتا تھا، یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا تو شاید اپنی طبی موت ہی مرتا، لیکن یہاں سے نکلنا ہی تو سب سے مشکل کام تھا۔ میں آزاد ہو کر بھی قیدیوں جیسی حالت میں تھا، جیسے جیل کے قیدیوں کو کہیں باہر لا کر لے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ موجود سپاہی ساتھ رہتا ہے، کبھی ان کی مرضی سے نہیں آنے جانے دیتا، بلکہ ایسا ہی میرے ساتھ تھا۔ لیکن سر شام ہی مجھے کمرے میں بند کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ ابھی تو میرے پاس چابی تھی، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں دروازہ کھول کر باہر نکل جاؤں۔ اسی کو اپنی زندگی سمجھ کر چپ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ شاید میری زندگی ایسے ہی لکھی تھی، اتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن شاید اس گناہ کی سزا بہت بڑی تھی۔ اور پھر ایک دن رات کو میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے کے دروازے پر کوئی موجود ہو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور ڈر بھی لگا کیونکہ اس رات کا گزرا ہوا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، لیکن میں چپ کر کے لیٹا رہا۔ تو دیر بعد دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس لیے میں ان کے چہرے تو نہ دیکھ سکا۔ ان میں سے ایک نے میری ناک پر کوئی چیز رکھی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں کمرے میں موجود تھا۔ وہ کمرہ عجیب سا تھا، بالکل لیبارٹری لگ رہا تھا۔ رنگ برنگی مشینیں، کیمیکل اور نہ جانے کیا کیا کچھ وہاں پڑا تھا کہ لوگ وہاں کام کر رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کچھ لوگ فوراً میری طرف لپکے۔ میں نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں اور یہ سب کیا ہے، تو ایک صاحب نے بتایا کہ تم لیبارٹری میں ہو، گھبراؤ نہیں، تم ٹھیک ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ رات گھوم گئی اور میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن میں کر ہی کیا سکتا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد ہی میری مالکن کے ساتھ ایک اور آدمی آیا۔ مالکن مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم شدید خوفزدہ ہو رہے ہو، تم اب بالکل ٹھیک ہو اور آزاد بھی، تم جہاں جانا چاہتے ہو وہاں جا سکتے ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، میں کہاں پر ہوں اور کیا ہوا تھا۔ یہ سب جب انہوں نے کہا کہ اب مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جو گھڑی میں نے چوری کی تھی وہ کوئی عام واچ نہیں تھی، بلکہ اسپیشل ڈیزائن کی ہوئی تھی۔ جو کہ وہ پہنتا تھا اس کے جسم میں خون کے ساتھ ایک چپ شامل کر دیتی تھی، جس کے ذریعے ہم اس بندے کے ارد گرد ہونے والے تمام واقعات کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ نہ صرف دیکھ سکتے بلکہ سن بھی سکتے تھے، لیکن اس کے لیے اسپیشل قسم کے بلڈ گروپ کی ضرورت تھی جو کہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، AB نیگیٹو، اور یہ بہت ہی ابھی ابتدائی مرحلے پر ہونے والی تحقیق تھی۔ وہ گھڑی تو وہاں پر اس لیے رکھوائی گئی تھی کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کا بلڈ گروپ AB نیگیٹو ہو تو ہم کسی طریقے سے وہ گھڑی اس کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو پہنے تو ہمیں محسوس ہو کہ ہمارا تجربہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن اب کچھ ہوا ایسے کہ وہ گھڑی تم نے چوری کر لی اور چوری کرنے کے بعد وہ پہن بھی لی، اور سب سے بڑی بات کہ تمہارا بلڈ گروپ AB نیگیٹو تھا،
اس وجہ سے وہ چپ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، اور اس کے ایکٹیویٹ ہوتے ہی ہمیں پتا چل گیا اور ہم نے ٹیلی ویو کے ذریعے دیکھ لیا کہ گھڑی کس کے پاس ہے۔ دوسرے دن جب تمہارے پاس گھڑی کا پتا چلا تو میں تمہیں جان بوجھ کر گھر لے آئی تھی۔ ہم نے تمہیں یہاں رکھ کر ہر قسم کے تجربات کیے، اور اس گھڑی کے لیے ہم بلڈ گروپ کی بندش کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ کسی بھی بلڈ گروپ میں ویسے ہی کام کرے گا جیسے اس میں کرتی ہے، اور تمہیں گھر کے اندر بند کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کہیں تم وہ گھڑی لے کر فرار نہ ہو جاؤ۔ اور ہمیں ابھی بہت زیادہ کام کرنا تھا اس موضوع پر، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی وجہ سے جسم پر یا ذہن پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے، یا پھر اس بندے کے اندر کسی قسم کی کوئی چینج تو پیدا نہیں ہو جاتی جس سے اس بندے کو احساس ہو کہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز موجود ہے۔ لیکن 3 مہینے تمہارے اوپر تجربہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہارے ذہن میں جو بھاگنے کی باتیں چلتی تھیں وہ ساری ہمیں معلوم ہو جاتی تھیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جس رات دروازہ کھول کر تم باہر آئے تھے اور تم نے وہ سب دیکھا تھا، اس رات بھی ہمیں معلوم ہو گیا تھا، لیکن ہم نے اس کو اگنور کیا۔ تم نے یہی دیکھا تھا کہ ہم لوگ مختلف جارز میں خون رکھ کر بیٹھے تھے اور ان کو مختلف بوتلوں میں بھر رہے تھے، اور کبھی کیا اور کبھی کیا ہم لوگ خون پر باتیں کر رہے تھے، وہاں بیٹھ کر مختلف خونوں پر تجربہ کر رہے تھے، اور نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے کہ جیسے ہم کوئی قاتل ہیں، کیونکہ اس وقت کام کرنے کی وجہ سے ہم سب کا حلیہ باقاعدہ قاتلوں جیسا ہی ہوا تھا۔ میں خود ایک سائنسدان ہوں اور اسٹور اس سے چلاتی ہوں تاکہ پارٹ ٹائم کوئی کام ہو اور آمدنی کا ذریعہ ہو، اور اب ہمیں کامیابی مل گئی ہے۔ تمہیں باہر لے جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمہارے ارد گرد حرکت ہم معلوم کرتے رہیں، اور وہ ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہو گئی۔ اس گھڑی کی کارکردگی میں جو کمیاں تھیں وہ ہم نے 3 مہینوں میں ختم کر دی ہیں، اور کسی بھی بلڈ گروپ والے پر ویسے ہی کام کرے گی جیسے تم پر کرتی رہی ہے۔ لیکن تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اس لیے ہم تمہیں پیسے دیتے رہتے تھے ہر مہینے، اور اب تم ہماری طرف سے آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو، کیونکہ ہم نے گھڑی تمہارے بازو سے اتار لی ہے، اور وہ چپ تمہارے اندر گئی تھی وہ بھی ہم نے نکال لی ہے۔ اب تم بالکل آزاد ہو، ہم تمہیں بالکل چیک نہیں کر سکتے۔ میں تو بس کسی بھی طریقے سے پاکستان بھاگنے کی جلدی میں تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ میں بالکل آزاد ہو چکا ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جانتی ہیں میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، مجھے کوئی کام دلوا دیجیے، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے اپنی لیب میں صفائی ستھرائی کا کام دے دیا، اور میں جو یہاں سے بھاگنے کی جلدی میں تھا ان سب سے خوفزدہ تھا، اب ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔